کرایہ انسان کا بھی ہے. اجیر اور مستاجر، آپ نے ایک آدمی کو کرائے پر رکھا ہے نا کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، اس کی محنت آپ خرید رہے ہیں. یہ بھی اجارہ ہے. اور کرایہ کیا ہے؟ مکان ہے، وہ آپ نے لیا ہے کرائے پر، 1 مہینے رہیں گے، آپ 5,000 روپے 10,000 روپے کرایہ دیں گے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ مکان ہے 50 لاکھ کا، آپ 50 لاکھ کسی کو دیں اور اس سے کہیں 10,000 ماہانہ مجھے دو تو حرام. اور 50 لاکھ کا مکان دے دیا اس کو اور آپ اس سے کہتے کرایہ 10,000 روپے ماہانہ دے تو جائز. یہ اعتراض کیا گیا تھا. وقالوا انما البيع مثل الربا. اب اس میں اللہ تعالی جواب دے سکتا تھا نہیں بھائی یہ ان میں مشابہت نہیں ہے، فرق ہے، سمجھو. نہیں، یہ بری عادت نہیں ڈالنی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس بات ختم. اختیار اللہ کا مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو تو اللہ کا حکم ہے. تمہارا حق نہیں ہے کہ اس کی حکمت پوچھو، اللہ بتا دے تو نور علی نور ہے. لیکن یہ عادت نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو تو مانو بس. حالانکہ بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن ہے. آپ کسی کو 50 لاکھ روپے نقد دیں گے، وہ کاروبار میں لگائے گا، ہو سکتا ہے 1 کروڑ بنا لے اور ہو سکتا ہے کہ 50 سے 25 لاکھ رہ جائے. اس کو میں کہتا ہوں فلوئڈ کیپٹل. یہ فلوئڈ ہے. ایک ہے سالڈ کیپٹل. مکان کیا کرے گا اس کا؟ رہے گا نا، صرف رہنے کا آپ اس سے معاوضہ لے لیجیے بس. اس کے 1 کروڑ ہو جانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. وہ جو مالک کا ہوگا، اگر بڑھے گا اس کا کرایہ، اس کی قیمت بڑھ گئی کبھی تو مالک کی ہے، اس کرایہ دار کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر پراپرٹی کی قیمتیں گر گئی ہے تو مالک کی شے ہے، وہ گر جائے گی، اس کرایہ دار کا کوئی معاملہ نہیں. تو یہ چیزیں علیحدہ ہیں، ان کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا.